الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما هذه الحیاة الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرة لہی الحیوان لو كانوا يعلمون صدق اللہ العظیم وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ او كما قال علیہ الصلاة والسلام اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علی النبی الأمی صلی اللہ علی النبی الأمی صلی اللہ علی النبی الأمی۔ واجب الاحترام بزرگوں، قابل قدر دینی ایمانی بھائیوں اور بہت ہی عزت و احترام کے مستحق دور بیٹھی سن رہی عزیز ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا سب سے پہلے شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے دین کی بات کہنے اور سننے کا محض اپنے فضل و کرم سے موقع عطا فرمایا۔ نہیں تو سچی بات یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت کی نظر رحمت اور نظر کرم کسی سے چند لمحوں کے لیے بھی ہٹ جائے، ایک لمحے کے لیے بھی ہٹ جائے، تو انسان نہ جانے کس چیز کو اختیار کر لے اور کہاں سے کہاں گر کر پہنچ جائے۔ اور اللہ رب العزت سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کہنے کو سننے کو اللہ رب العزت ہمارے اس کہنے میں سننے میں اخلاص عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ شیطان کی ہر قسم کی دخل اندازی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میں نے قرآن کریم کی جو آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وما هذه الحیاة الدنیا الا لہو ولعب، کہ یہ جو دنیاوی زندگی ہے یہ صرف کھیل کود ہے، یہ تماشا ہے، اور آخرت کا جو گھر ہے، آخرت کی جو زندگی ہے، در حقیقت وہی زندگی ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش لوگ اس حقیقت کو جان لیتے، اس حقیقت کو سمجھ لیتے۔ آج ہمارے سامنے اگر کوئی ڈاکٹر ہماری صحت کے بارے میں کوئی بات کہتا ہے تو ہم اسے حرف آخر سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ ہمارے جیسا ایک انسان ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ اس نے اس فیلڈ میں مہارت حاصل کی ہوئی ہے اور تعلیم حاصل کی ہوئی ہے۔ لیکن جب قرآن کریم کوئی حقیقت بیان کرتا ہے اور کوئی بات کہتا ہے تو ہمارا ذہن نہ جانے کس وجہ سے اس طریقے کا اثر قبول نہیں کرتا جس طریقے کا اثر قبول کرنا چاہیے۔ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام آسمان و زمین کے خالق، میرے اور آپ کے سب کے خالق، اللہ سے بڑھ کر کس کا علم ہوگا؟ اللہ سے بڑھ کر ہماری اور ہماری اس دنیاوی زندگی کی حقیقت کو بہتر جاننے والا، بیان کرنے والا، سمجھانے والا کون ہوگا؟ اس لیے جب قرآن کریم کسی حقیقت کو بیان کرے، جب قرآن کریم کسی بات کو بیان کرے اور وہ بات قرآن کریم کے حوالے سے ہمارے کانوں تک پہنچے تو ہمیں اس بات کو حرف آخر سمجھنا چاہیے کہ اس سے بڑھ کر تو کوئی سچی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہوگی؟ تو قرآن نے کہا یہ جو دنیاوی زندگی ہے یہ صرف کھیل کود ہے، کھیل تماشا ہے، اصل جو زندگی ہے وہ تو آخرت کی زندگی ہے۔ اس کی مثال ایسے سمجھ لیجئے کہ چھوٹے چھوٹے بچے کھیلنا شروع کرتے ہیں اور کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ مذاق مذاق میں ہوٹل کا مالک بن جاتا ہے، اور ایک بچہ اس کے پاس کسٹمر بن کے آتا ہے، اس سے کھانا مانگتا ہے، وہ کھانا فروخت کرتا ہے۔ کچھ دیر تک تو بچوں کو اس کام میں مزہ آتا ہے، لیکن جب کچھ دیر کھیلنے کے بعد وہ تھک جاتے ہیں تو تھکنے کے بعد اپنی والدہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امی کھانا دے دو۔ اگر ان کی والدہ ان بچوں سے یہ سوال کرنے لگیں کہ بچوں ابھی تو تم ہوٹل کا کھیل کھیل رہے تھے اور کھانا سرو کر رہے تھے، کھانا فروخت کر رہے تھے، تو اسی کھانے میں سے جو تم اوروں کو بیچ رہے تھے اسی کھانے کو کھا لو، تمہارا پیٹ بھر جائے گا۔ تو وہ بچہ ظاہر ہے یہی جواب دے گا کہ امی وہ تو جھوٹ موٹ کا کھیل تھا، ظاہر ہے کہ وہ جو کھانا ہم دے رہے تھے اس کھانے سے پیٹ نہیں بھر سکتا، اس کے لیے تو اصل کھانے کی ضرورت۔
اللہ تعالیٰ بھی یہی فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ جو دنیاوی زندگی ہے جس سے بظاہر ہماری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، جب ہم آخرت کی زندگی میں قدم رکھیں گے اور آخرت کی زندگی میں جاتے ہی جب ہمیں ضرورت ہوگی آرام کی، تو جب وہاں پر ہم آرام حاصل کرنا چاہیں گے اور نعمتیں چاہیں گے، جنت چاہیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس وقت فرمائیں گے کہ یہ جو جنت ملتی ہے تو اعمال صالحہ سے ملتی ہے۔ اور اگر کسی انسان نے دنیاوی زندگی میں اعمال صالحہ نہیں کیے ہوں گے، بلکہ سارا کا سارا اس نے اپنے وقت کو، اپنے ساری عمر کو اس نے صرف دنیا کے حصول میں لگا دیا ہوگا، تو پھر اس انسان کو وہاں پر جنت نہیں مل سکے گی، اور وہ چاہے یا نہ چاہے اسے دوزخ کے اندر جانا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سے یہی فرمانا چاہتے ہیں کہ جیسے بچوں کا کھیل کے اندر اگر وہ کچھ بن جاتے ہیں تو ان کی ضرورت نہیں پوری ہوتی، اسی طرح دنیا میں جو تمہاری ضروریات ہیں یہ کھیل کود ہیں، کیونکہ یہ ساری کی ساری فانی چیزیں ہیں۔ دنیاوی نعمتوں کو کتنے وقت تک استعمال کرو گے؟ دنیاوی مکان کتنے وقت تک استعمال کرو گے؟ دنیاوی کاروبار سے کس حد تک نفع حاصل کرو گے؟ ایک دن آئے گا کہ جس دن تمہیں یہ ساری نعمتیں، یہ ساری کی ساری چیزیں چھوڑ کر آخرت کی طرف جانا ہوگا، اور وہاں کی جو تمہاری ضرورتیں پوری ہوں گی، ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ابھی سے جد و جہد اور کوشش کرنی پڑے گی۔ اگر اس دنیا سے کوشش کرو گے تو اس زندگی میں زندگی گزارنے کی ضرورتیں پوری ہو سکیں گی، اور اگر اس زندگی کو ایسے ہی فضول اور بیکار گزار دو گے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ لو کانوا یعلمون، اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ کاش لوگ سمجھتے اس بات۔ اور جو حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں لوگ دھوکے میں مبتلا رہتے ہیں۔ کیا شفقت ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ اندازہ تھا کہ میرے ماننے والے قیامت تک آئیں گے، اور ظاہر ہے کہ میں قیامت تک نہیں رہوں گا، تو آپ نے مجھے اور آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے، دھوکے سے بچانے کے لیے ایسے جملے، ایسی حدیث ارشاد فرمائی کہ میں اور آپ دھوکے سے بچ جائیں اور نقصان سے بچ جائیں۔ لیکن اس کے باوجود ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی، آپ کی احادیث کی جیسی قدر کرنی چاہیے ویسی نہیں کرتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں بہت سارے لوگ دھوکے میں مبتلا رہتے ہیں، ان کی قدر نہیں کرتے۔ پہلی چیز ہے صحت، کہ انسان صحت کی قدر نہیں کرتا۔ جب صحت ہوتی ہے تو اپنی صحت کو اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کی عبادت میں نہیں لگاتا، اور یہ سوچتا ہے کہ ابھی تو میری جوانی کا زمانہ ہے، صحت کا زمانہ ہے، میں ابھی ذرا کما لوں، ذرا اپنے بچوں کے لیے اور کچھ کر لوں، اور کچھ کر لوں، ابھی کچھ اور بنا جاؤں، اس کے بعد کچھ وقت کے بعد توبہ کر لوں گا، پھر یہاں سے تھوڑا سا وقت نکال کر پھر دین میں محنت کرنی شروع کر دوں گا۔ اور ہوتا یہ ہے کہ جب تک وہ ان چیزوں سے فارغ ہوتا ہے اور پھر دین کی طرف آنا چاہتا ہے تو جسم ساتھ نہیں دیتا، قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہے آنکھ سے صحیح نظر نہیں آتا، لمبا رکوع کرنا چاہتا ہے اب کمر ساتھ نہیں دیتی، لمبا سجدہ کرنا چاہتا ہے گھٹنے ساتھ نہیں دیتے۔ تو صحت کے بارے میں بھی انسان دھوکے میں مبتلا رہتا ہے۔ بتانا یہ چاہتے ہیں آپ کہ صحت کے ختم ہونے سے پہلے پہلے، کمزوری آنے سے پہلے پہلے، جوانی کے زمانے میں جتنی عبادت اللہ کی کر سکتے ہو کر لو، اس امید پر، اس دھوکے میں نہ رہو کہ آگے جا کر کے کریں گے، آگے نہ جانے کیا ہوگا۔ اسی طرح والفراغ، کہ انسان کو آج فرصت ہے، انسان سوچتا ہے کہ ابھی یہ فرصت کے لمحات کیریئر بنانے میں، کاروبار کو بڑھانے میں، اپنے اولادوں کے لیے ذرا کچھ اور کرنے میں لگا دوں، عبادت کے لیے پھر کر لیں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے ایسے ایسے مشغولیات بڑھتی جاتی ہیں۔ کبھی مشغولیات ظاہری طور پر بڑھتی ہیں، کبھی مشغولیات ظاہری طور پر نہ بڑھ کے دماغی طور پر بڑھ جاتی ہیں، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ انسان کی عمر مکمل ہو جاتی ہے اور اسے فرصت کے لمحات میسر نہیں آتے۔ آپ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ غنیمت سمجھے انسان کہ جتنی فرصت اسے جس دن ملی ہوئی ہے وہ ان فرصت کے لمحات میں جتنی نیکیاں کر سکتا ہے وہ نیکیاں کر لے، جتنی نمازیں پڑھ سکتا ہے نمازیں پڑھ لے، جتنی اللہ کی تسبیح و تقدیس بیان کر سکتا ہے اتنا کر لے۔ ہو سکتا ہے کہ آگے اس سے زیادہ مشغولیت بڑھ جائے اور اب جتنا وقت اس وقت مل رہا ہے آگے جا کر کے اتنا بھی وقت نہ ملے۔ یہ دو باتیں سننے کے بعد اب میں اپنے مضمون کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ آپ سبھی کے علم میں ہے کہ آج 29 دسمبر ہے اور نیو ایئر، نیا سال شروع ہونے والا ہے۔ اس نئے سال کو شروع جو کیا جاتا ہے
31 دسمبر کی جو رات ہوگی 12 بجے کے وقت، جو طریقہ لوگوں نے اختیار کر لیا ہے، اور آج مسلمان بھی ہر وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں جو ان کے دشمنوں نے اختیار کر لیا ہے، تو مناسب خیال ہوا کہ اس سلسلے میں کچھ باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے سامنے آ جائیں۔ تو ایک طریقہ نئے سال کو شروع کرنے کا وہ ہے کہ جو اسلام مخالف یا اسلام دشمن یا اسلام سے غیر ناواقف لوگ اختیار کرتے ہیں، وہ کیا طریقہ ہے؟ گانا بجانا، عیاشیاں کرنا، زنا کاریاں کرنا، شراب پینا۔ میں نے پچھلے سال جو بیان کیا تھا اس میں کچھ بتایا تھا کہ کتنے کروڑوں کی شراب پی جاتی ہے ایک شہر کے اندر، کتنے زنا کیے جاتے ہیں، کتنے جوئے کھیلے جاتے ہیں، کیا کیا جرائم ہوتے ہیں، 25 دسمبر سے لے کر 1 جنوری تک کیا کیا خرافاتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو نئے سال کو ویلکم کرنے کا، نئے سال کو خوش آمدید کہنے کا وہ طریقہ ہے۔ اس طریقے کی تفصیلات نہ بیان کرنے کی ضرورت ہے اور نہ سنانے کی ضرورت ہے، وہ مجھ سے زیادہ آپ حضرات زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اس کے مقابل ایک طریقہ وہ ہے جو اسلام بیان کرتا ہے اور اسلام چاہتا ہے۔ بنیادی طور پر ایک اہم بات میں یہاں پر یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ عام طور سے نوجوانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے، اور بڑی عمر کے حضرات کو، مردوں عورتوں کو، سبھی کو میں کہتا ہوں کہ یہ بات سمجھیں کہ عام طور سے جب اسلام کا کوئی حکم آتا ہے تو اب اسلام سے ناواقفیت کی وجہ سے نوجوان خاص طور پر اور بڑے حضرات جو ہیں، بڑی عمر کے جو لوگ ہیں، وہ بھی اسلام کے واقفیت نہ رکھنے کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ اسلام میں تو جو بھی چیز ہوتی ہے وہ تقریباً ہمارے مزاج جن چیزوں کی طرف جاتا ہے وہ حرام نظر آتی ہیں، تو کس چیز سے بچوں کو روکیں؟ چلو بچے ہیں، کوئی بات نہیں، کرنے دو۔ بنیادی طور پر یہ بات سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر کسی مریض کو ان چیزوں کے کھانے کا حکم دے کہ جو اس وقت بازار میں نہیں مل رہی ہیں، اور ان چیزوں سے پرہیز کا حکم دے کہ جو اس وقت بازار میں ساری کی ساری مل رہی ہیں، تو کیا کوئی مریض یہ کہے گا کہ ڈاکٹر نے مجھے ایسی چیزیں کھانے کا حکم دیا ہے جو بازار میں ملتی نہیں ہیں، اور ان چیزوں سے پرہیز کا حکم دیا ہے جو ساری کی ساری بازار میں ملتی ہیں، لہٰذا یہ نسخہ مشکل ہے، غلط؟ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ مریض یہ سمجھتا ہے کہ میری صحت کا مسئلہ اسی نسخے سے حل ہوگا، میرے لیے یہی چیز بہتر ہے، وہ ایسا ماحول اور ایسی غذائیں ڈھونڈ کر کے استعمال کرتا ہے، ڈھونڈ کر کے اپنے گھر میں لاتا ہے جو اس کے لیے صحت بخش ہیں، اور ایسی غذاؤں کو چھوڑتا ہے جو اس کے لیے مضر ہے، ڈاکٹر مضر بتاتے ہیں۔ بالکل یہی مثال ہمارے معاشرے کی ہے کہ اسلام نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، بدقسمتی سے ہم نے اپنے آس پاس کا ماحول ایسا بنا لیا ہے کہ وہ ساری کی ساری ہمیں مخالف نظر آتی، اور جن کاموں کے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے معاشرہ ہمیں اس کے مطابق نظر نہیں آتا، تو غلطی تو ہماری ہے۔ اسلام نے جن احکامات کا حکم دیا ہے بنیادی طور پر اس کو ایک مثال سے سمجھنے کی ضرورت۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جب انسان سفر کرتا ہے تو سفر کرنے کے لیے وہ ایکسپریس ٹرین کو چنتا ہے بعض سفروں کے موقع پر۔ تو ایکسپریس ٹرین کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جب رفتار پکڑتی ہے اور دوڑتی ہے تو دوڑتے وقت چھوٹے چھوٹے اسٹیشنوں پر وہ نہیں رکتی، رواں دواں رہتی ہے تیزی کے ساتھ۔ بیچ میں بڑے شاندار مناظر آتے ہیں، بیچ میں کھیت آتے ہیں، بہت شاندار باغات آتے ہیں، چھوٹی موٹی نہریں آتی ہیں، دریائیں آتی ہیں، لیکن وہ جو ٹرین ہوتی ہے وہ اپنی اسپیڈ نہ کم کرتی ہے نہ وہ ٹرین رکتی ہے۔ کیونکہ اس کا ایک مقصد ہے کہ مجھے وہاں پہنچنا ہے، اور وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اگر باغات کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے رکے گی، اگر وہ کھیتوں کو دیکھنے کے لیے رکے گی، اگر وہ آبشاروں کو دیکھنے کے لیے رکے گی، یا چھوٹے چھوٹے اسٹیشنوں پر رکے گی، تو پھر وہ اپنے متعینہ وقت پر جہاں اس کو پہنچنا ہے وہ وہاں نہیں پہنچ سکے۔ یہ مثال ہے با مقصد زندگی کی، کہ ایک انسان ہے کہ جس نے اپنی زندگی کا نصب العین اور مقصد بنا لیا کہ مجھے تو اپنی ساری کی ساری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنی۔ ایک وہ انسان ہے۔ اب وہ انسان چھوٹی موٹی چیزیں، چھوٹے موٹے مواقع کہ جن مواقع کو اور جن چیزوں کو دوسری قومیں دوسرے غیر اسلامی طریقوں پر مناتی ہیں، کرتی ہیں، تو وہ چھوٹی موٹی چیزوں کو دیکھ کر اس کا دل ان کی طرف مائل نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے ذہن اور اس کے دل و دماغ کے اندر یہ حقیقت ہوگی کہ مجھے تو کہیں اور جانا ہے، میری تو کہیں اور منزل ہے، مجھے تو اللہ کو راضی کرنا ہے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے کہ دوسری قوم کیا کرتی ہیں، مجھے کیا فرق پڑتا ہے کہ میرا فلاں رشتہ دار ایسا کرتا ہے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے کہ میرے محلے کے لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اس کے ذہن میں ایک نصب العین ہے اور زندگی میں ایک مقصد ہے۔
اس کے برخلاف ایک انسان، ایک مسافر وہ ہے کہ جو سفر کر رہا ہے اور سفر کے دوران وہ جس گاڑی پر سوار ہے تقریباً سارے مسافروں کا یہ ماحول اور یہ عالم ہے، ان کے ذہن کی یہ کیفیت ہے کہ جہاں بھی کوئی خوبصورت منظر نظر آتا ہے وہ کہتے ہیں گاڑی روک لو، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اس منظر کو دیکھیں، اس سے لطف اندوز ہوں، وہ وہاں پر دیکھنے لگتے ہیں، کوئی کھیت آتا ہے اس کو دیکھنے لگتے ہیں، کوئی باغ آتا ہے تو وہاں دیکھنے لگتے ہیں، کوئی نہر آتی ہے تو اس کو دیکھنے لگتے ہیں، کچھ دیر آرام کرنے کا دل کرتا ہے تو آرام کرنے لگتے ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ لوگ جو ایکسپریس گاڑی کے اندر، ایکسپریس ٹرین کے اندر سفر کر رہے ہیں، وہ منزل مقصود پر پہنچیں گے یا یہ لوگ پہنچیں گے جو ہر چیز پر اپنے دل اور اپنی منمانی چاہتوں کے مطابق اپنے سفر کو انجام دے رہے ہیں؟ یہ منزل مقصود پر پہنچیں گے یا وہ پہنچیں گے؟ ظاہر ہے کہ وہی لوگ پہنچیں گے جو ایکسپریس ٹرین کے اندر سفر کر رہے ہیں، چھوٹی موٹی چیزوں کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ یہی مثال ہے ایک اس مسلمان کی جو بامقصد زندگی گزار رہا ہے، اس کے ذہن میں ایک مقصد ہے کہ مجھے تو اللہ کو راضی کرنا ہے، مجھے تو کچھ بھی ہو جائے دین اسلام کا جو دامن ہے وہ اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ اور ایک وہ انسان ہے جو یہ کہتا ہے کہ نہیں، کچھ معاشرے کا بھی خیال کرنا پڑے گا، کچھ ماحول کا بھی خیال کرنا پڑے گا، کچھ دوسری قوموں کا بھی خیال کرنا پڑے گا، کچھ زمانے کا بھی خیال کرنا پڑے گا۔ تو ظاہر ہے کہ وہ بہک جائے گا، اور انسان جس زمانے کے اندر سفر کر رہا ہے، جس میعاد کے اندر سفر کر رہا ہے، وہ میعاد اس کی مکمل ہو جائے گی اللہ کی طرف سے۔ جب وہ اللہ کے یہاں پہنچے گا تو اس کے پاس اعمال ہی نہیں ہوں۔ میں اور کھولتا ہوں اس مضمون کو کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری عمر بڑھ گئی۔ مثال کے طور پر یہ جو سال آیا ہے، اب جو شروع ہونے والا ہے، تو اس آنے والے سال میں جو 27 سال کا تھا وہ 28 سال کا ہو جائے گا، جو 28 کا تھا وہ 29 کا ہوگا، جو 40 کا تھا وہ 41 کا ہوگا، جو 50 کا تھا وہ 51 کا ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایک سال آگے چلے گئے، ہماری عمر ایک سال بڑھ گئی۔ لیکن اگر غور کریں تو یہ بتائیں کہ عمر ایک سال بڑھ گئی یا گھٹ گئی؟ انسان جب دنیا میں آیا ہے تو وہ اپنی زندگی اللہ کی طرف سے لکھوا کر آیا ہے کہ وہ 60 سال رہے گا دنیا میں یا 55 سال رہے گا۔ اب جب ایک سال وہ آگے چلا گیا تو اس کی زندگی کا ایک سال گھٹا ہے یا بڑھا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ ایک سال بڑھ گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی زندگی کا ایک سال کم ہو گیا۔ اور کسی چیز کے، کسی نعمت کے کم ہونے پر، چھننے پر، اس کے ضائع ہونے کے اوپر انسان کو خوشی منانی چاہیے یا احساس کرنا چاہیے؟ خود سوچے انسان عقل سے کہ ہماری زندگی کے جتنے سال ہم دنیا کے اندر جی چکے ہیں، مثال کے طور پر 2023 تک اگر میری عمر 27 سال ہو چکی ہے تو کہنے کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ میں 27 سال بڑا ہو گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں جتنی بھی عمر لکھوا کر کے آیا ہوں اللہ کی طرف سے، میری زندگی کے 27 سال گھٹ گئے۔ سال گھٹنے کے اوپر اب ہم خوشی منا رہے ہیں اور غیر اسلامی طریقے کے اوپر خوشی منا رہے ہیں، اس طریقے پر کہ جس طریقے پر اگر ہم نے زندگی گزاری، جس طریقے پر اگر ہم نے ایک رات بھی گزار لی تو اس طریقے پر رات گزارنے کی نحوست مہینوں تک ہمارے دل سے دور نہیں ہونے والی۔ یہ عقل مندی ہے یا یہ نری نادانی ہے؟ یہ ظلم ہے اپنے ساتھ اور اپنے گھر کے افراد کے ساتھ، اپنے چھوٹوں کو جو ہم تعلیم دے رہے ہیں، یا اپنے ساتھ اور ان چھوٹوں کے ساتھ کیا ہم یہ بدترین ظلم نہیں کر رہے ہیں؟ ہمیں غور کرنا چاہیے اس بات کے اوپر کہ ہماری زندگی کے سال بڑھ نہیں رہے، ہماری زندگی کے سال کم ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایکسپریس ٹرین کے اندر، سفر کے اندر ہمیں اس ٹرین کے اندر بٹھایا ہوا ہے، اور ہم بہت تیزی کے ساتھ زندگی سے دور اور موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ جس انسان کے سامنے یہ حقیقت ہو کہ میں زندگی سے دور ہوتا جا رہا ہوں، موت کے قریب ہوتا جا رہا ہوں، وہ فکر مند ہوگا یا وہ کیک کاٹے گا؟ وہ روئے گا، ماتم کرے گا اپنی بدعملیوں پر، اپنی گناہوں بھری زندگی کے اوپر، یا وہ عیاشیاں کرے گا، وہ پارٹیاں کرے گا، وہ پٹاخے چھوڑے گا، وہ آتش بازیاں کرے گا؟ کیا کرے گا؟ وہ قومیں کہ جن کے زندگیوں میں آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے، ان کے یہاں جنت و جہنم کا کوئی تصور نہیں ہے، وہ یہ والی زندگی گزاریں تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن ایک مسلمان جو آخرت کا یقین رکھتا ہے، جس کے سامنے جنت و جہنم ہے، جس کے سامنے عذاب قبر کا یا جنت یا قبر کا، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بننے کا تصور ہے، وہ ایسی زندگی گزارے جو کیا ہے نادانی اور بیوقوفی کی بات نہیں ہے۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے کہا کہ 3 باتیں انسان کے اندر بڑی عجیب ہیں کہ انسان زبان سے جو کہتا ہے اس کا عمل اس کے بالکل خلاف۔ فرمانے لگے پہلی بات تو یہ کہ
کہ ہر انسان یہ کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، لیکن وہ زندگی آزادوں جیسی گزارتا ہے، بندوں جیسی نہیں گزارتا۔ ہم میں سے کسی سے بھی کوئی پوچھ لے کہ کس کا بندہ ہو، ہر کوئی کہے گا اللہ کا بندہ ہوں، لیکن ہماری زندگیاں جیسی گزر رہی ہیں تو منمانی کی زندگی کیا یہ بندگی کی زندگی کہلا سکتی ہے؟ جس زندگی میں جھوٹ کو کلی طور پر اختیار یا اکثری طور پر اختیار کیا ہوا ہے، کیا ہماری زندگی کے اس جھوٹ کو دیکھ کر کے کوئی انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ اللہ کی بندگی کر رہا ہے؟ کیا ہماری تجارت دیکھ کر کے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اللہ کی بندگی والی تجارت ہے؟ کیا ہماری نمازیں دیکھ کر یہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ یہ اللہ کی بندگی والی نمازیں ہیں؟ ہماری پوری زندگی اس طریقے پر گزر رہی ہے کہ زندگی کو اگر کوئی دیکھے یا ہم خود اپنی زندگی کو ٹٹولیں اور جائزہ لیں تو ہماری زندگی میں کہیں سے کہیں تک یہ نظر نہیں آتا کہ ہمارا کوئی خدا ہے جس کو ہم مانتے ہیں اور اپنے آپ کو ہم جس کا بندہ سمجھتے ہیں۔ جو انسان ہفتے میں صرف ایک نماز پڑھ رہا ہے، مسجد کے آگے سے گزر رہا ہے، نماز کا وقت ہے، کوئی کام نہیں ہے، یا کام ہے تو ایسا ہے جس کو آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے، پھر وہ نماز چھوڑ رہا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ میرے دل میں خوف خدا ہے، پھر وہ کہہ رہا ہے کہ میرے دل میں اللہ کی محبت ہے، تو کیا ایسا لگتا ہے عقل، اپنی عقل، فرشتے نہیں، اللہ نہیں، اپنی عقل کیا مان لے گی اس نادانی کو، اس بے وقوفی کو اور اس جواب کو کہ ہمارے دل میں ہے خوف، ہے اللہ کی محبت؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں زبان سے اللہ کے بندے، لیکن ہمارا عمل اس کا خلاف ہے۔ عمل سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ ہمارا کوئی خدا ہے، نہ ہم کسی کے بندے۔ دوسری بات یہ کہ انسان یہ کہتا ہے میری روزی کا کفیل اللہ ہے، لیکن عمل سے وہ دنیاوی زندگی میں اس طریقے پر منہمک ہے کہ اس کے عمل سے کہیں بھی دیکھ کر یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ روزی کے معاملے میں اسے اللہ پر بھروسہ ہے۔ بالکل حقیقی بات ہے، بالکل حقیقی بات ہے۔ تیسری بات حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی کہ تیسری بات یہ ہے کہ انسان کہتا ہے کہ موت یقینی طور پر آنی ہے، لیکن زندگی ایسی گزارتا ہے کہ دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یقینی طور پر یہ یقین رکھتا ہے کہ اس کو موت نہیں آنی۔ بھلا کسی کو موت کا یقین ہو پھر وہ نمازیں چھوڑ لے گا؟ بھلا کسی کو موت کا یقین ہو پھر وہ گانوں میں، پھر وہ عیاشیوں میں، پھر وہ زنا کاریوں میں، پھر وہ دوسرے کی جائیداد دبانے میں، دوسرے کا مکان دبانے میں، دوسرے کی دکان دبانے میں، ان باتوں کے اندر وہ ہمت کر لے گا؟ اگر کسی کو آخرت کا یقین ہو، اللہ کے یہاں جواب دہی کا احساس ہو، تو وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، دوسرے کو نیچ دکھائے گا، دوسرے کو ناحق پریشان کرے گا، دوسرے کے اوپر ظلم کرے گا۔ یہ ساری کی ساری باتیں اسی وقت ہو سکتی ہیں کہ جب انسان کا آخرت کے اوپر اور اللہ پر جیسے یقین ہونا چاہیے ویسے یقین نہ ہو۔ اس لیے یہ جو زندگی کے نئے سال کے اندر یہ جو ہم جا رہے ہیں، تو یہ ہماری زندگی کے سال بڑھ نہیں رہے ہیں، بلکہ ہماری زندگی کی میعاد اور زندگی کی مدت یہ کم ہو رہی ہے۔ اس نئے سال کے اندر ہم سب کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہماری زندگی کا مقصد متعین کیا ہے، اور وہ ہے اللہ کی رضا حاصل کرنا، اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ نے جو نمازیں فرض کی ہیں ان فرض نمازوں کو پڑھنا، اللہ نے جن گناہوں سے رکنے کا حکم دیا ہے ان گناہوں کو چھوڑنا، اس مقصد میں ہم نے جتنے بھی سال زندگی کے گزار لیے کتنے کامیاب ہوئے؟ عجیب حال ہو گیا ہے ہمارا کہ سارا سال نمازوں کے بغیر گزار دیا، اور جو پڑھی تو وہ بھی ایسی کہ وہ کسی لائق نہیں، اس میں صرف جسم تو مسجد کے اندر تھا، باقی دل اور دماغ وہیں پر تھا کہ جہاں پر اکثر وقتوں میں ہمارا جسم رہتا ہے، انہی گندگیوں میں، انہی مغلظات میں، انہی چیزوں کے اندر ہمارا دل اور دماغ مبتلا تھا۔ اکثر گناہ، یا شاید ہی کوئی گناہ ایسا ہو کہ جو ہم کسی نہ کسی درجے میں جس میں مبتلا نہ ہو۔ پورا سال ہم نے گناہوں کے ساتھ اللہ کے حکموں کو توڑ کر گزارے، اور پھر ہماری بدنصیبی، ہماری نادانی، ہماری کم عقلی دیکھیے کہ ہم نئے سال کا استقبال پھر اللہ کی نافرمانیاں کر کے کر رہے ہیں، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ نئے سال مبارک ہو، نئے سال مبارک۔ مبارک کہنے سے بنے گا یا اللہ جب اس کے اندر برکت پیدا کریں گے جب ہوگا؟ اور اللہ تعالیٰ کیا ان لوگوں کی زندگیوں میں برکت پیدا فرمائیں گے کہ جن کی زندگی صبح سے لے کر شام تک ہر وقت اللہ کی نافرمانیوں میں گزر رہی، اور ان نافرمانیوں پر، ان گناہوں کے مبتلا ہونے میں انسان کے دل میں کوئی ٹیس ہی نہ اٹھ رہی ہو، کوئی تکلیف ہی نہیں ہو رہی؟ اس لیے میرے عزیز و قابل احترام بزرگوں، خود بھی اس حقیقت کو سمجھیں
اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی سمجھائیں کہ یہ ہماری زندگی اور ہماری عمر بڑھ نہیں رہی ہے، گھٹ رہی ہے، برف کی طرح ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے، اور اللہ نے ہمیں سوار کر دیا ہے ایک گاڑی کے اندر، اور ہمارا ایک وقت متعین ہے، اور بہت تیزی کے ساتھ ہم اپنی موت کے قریب اور زندگی سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارا ہر آنے والا لمحہ، ہر آنے والا منٹ وہ ہمیں بڑھا نہیں رہا ہے، ہمیں گھٹا رہا ہے، ہمارے وجود کو ختم کر رہا ہے، ہماری زندگی کی مہلت کو ختم کر رہا ہے۔ اصل انسان کی زندگی کا جو سرمایہ ہے، اصل اس کی زندگی کی جو متاع ہے، اصل اس کی زندگی کی جو سب سے بڑا خزانہ ہے، وہ انسان کا وقت۔ قوموں کے لیے بھی، افراد کے لیے بھی، مرد کے لیے بھی، عورت کے لیے بھی، انسان وقت کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرے تو اس فانی زندگی کو وہ ابدی زندگی کے انعام پانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ وقت ختم ہونے والی چیز ہے، زندگی ختم ہونے والی چیز ہے، لیکن اگر ہم نے ایک بار اس فنا ہونے والے وقت میں سبحان اللہ کہہ دیا تو اس کا اجر وہ کبھی فنا ہونے والا نہیں ہوگا، اجر ہمیشہ باقی رہے گا۔ فنا ہونے والے جسم سے، فنا ہونے والے وقت میں، فنا ہونے والے زمانے میں، فنا ہونے والی زمین میں اگر ہم نے نماز ادا کر لی تو وقت تو گزر گیا، وقت تو فنا ہو گیا، وہ عمل تو ختم ہو گیا، لیکن اس کا جو اجر ہے وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کو، قرآن والوں کو، مسلمانوں کو یہی تو حقیقتیں سمجھائی ہیں کہ جو زندگی اللہ نے دی ہے فانی زندگی ہے۔ اس فانی زندگی میں اگر تم ہر منظر کو دیکھ کر اس کی طرف جاؤ گے، اور اس مسافر کی طرح کہ جس کو منزل نہ معلوم ہو، ہر چوراہے پر، ہر موڑ پر، ہر گلی میں جاؤ گے، شاید منزل یہاں ہو، شاید منزل یہاں ہو، تو اس چکر میں تم حقیقت تک اور اصل منزل تک پہنچ نہیں سکو گے، اور زندگی پوری ہو جائے گی۔ تمہاری منزل متعین ہے، تمہارا راستہ متعین ہے، قرآن تمہارا راستہ ہے، قرآن تمہاری منزل ہے، اللہ کی رضا اور جنت کا حصول، جہنم سے خلاصی تمہاری منزل ہے۔ ہر عمل کو کرنے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ یہ جو تمہارا عمل ہے، اس عمل کے ذریعے سے تم اپنی منزل مقصود جنت کی طرف جاؤ گے، یا جو چیز تمہاری منزل نہیں ہے، جس کی طرف تم نہیں جانا چاہتے، جہنم، اس کی طرف تمہارا قدم بڑھے گا۔ اس کے مطابق زندگی گزارو۔ آج یہ جو نیا سال جو ہمارا 2 دن کے بعد شروع ہونے والا ہے، تو ہمیں اپنا حساب لینے کی ضرورت ہے، دنیاوی معاملات کا بھی حساب لینے کی ضرورت ہے کہ کاروبار ہم نے کس طریقے پر کیا، کاروبار میں گزشتہ سالوں میں ہم نے جھوٹ کتنے بولے، ہم نے کتنوں کے حق مارے، کتنوں کو ہم نے اپنے عہدے کا غلط استعمال کر کے پریشان کیا، اپنے ملازموں کا کتنا ہم نے حق کاٹا، اپنے ملازموں کو ہم نے کتنی بار گالیاں بکیں، اپنے ملازموں کو دوسروں کے سامنے ہم نے کتنی مرتبہ ذلیل کیا جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ نیا سال ان باتوں کا احتساب کا ذریعہ بننا چاہیے۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے کہ کاروبار صحیح طریقے پر ہوا یا نہیں، کاروبار نقصان کی طرف گیا یا نفع کی طرف گیا، نقصان کی طرف گیا تو اس کی کیا وجوہات ہیں، آگے کے لیے ہمیں کیا لائحہ عمل اختیار کرنا چاہیے جس سے میرا کاروبار ترقی کی طرف جائے، کیا اسباب اختیار کروں کہ میرا جھوٹ کم ہو جائے، کیا اسباب اختیار کروں کہ میں دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو برابر یا کمتر سمجھنے لگوں، اور دوسروں کو اپنے سے جو کمتر سمجھتا ہوں میری سوچ تبدیل ہو جائے، میرا نظریہ تبدیل ہو جائے۔ گھریلو زندگی میں میں نے اپنے بچوں کو کتنا وقت دیا۔ آج کیا ہو رہا ہے کہ انسان موبائل کے اندر گھسا ہوا ہے، گھر میں گھستا ہے تو 2 گھنٹے 3 گھنٹے وہ موبائل کے اندر وقت گزار رہا ہے، بیوی سے بات کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، بچوں سے بات کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، بچوں کو کچھ سکھانے کے لیے وقت نہیں ہے، بچوں کی تعلیم کیسی چل رہی ہے اس بارے میں سوال کرنے کی فرصت نہیں ہے، بچے نماز پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے اس بارے میں سوال کرنے کی فرصت نہیں ہے، بچوں کی کیا ضروریات ہیں، بچوں کو کیا پریشانیاں آ رہی ہیں، بچوں کی کیا ذہنی مشکلات ہیں، ان باتوں میں اپنا وقت انسان نہیں لگا رہا ہے، ہم مسلمان نہیں لگا رہے۔ موبائل کے اندر وقت صرف ہو رہا ہے، دوستوں میں وقت صرف ہو رہا ہے، ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے لیے وقت نہیں۔ عجیب بات ہے کہ لوگ آ کر کے بیان کرتے ہیں اپنی اولاد کی حالت کہ ہماری اولاد نے ہمیں فلاں موقع پر ایک مرتبہ نظر انداز کر دیا تو ہماری ساری رات کی نیند اڑ گئی۔ عجیب بات ہے، بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں، ان کے والد حیات ہوتے ہیں، شاید وہ سنیں تو اللہ کرے کہ ان کے دل میں بات اترے، اور بھی عام بات ہے تو سبھی کو فائدہ ہوگا اس سے، کہ جو انسان یہ شکایت کر رہا ہے کہ میری اولاد نے مجھے نظر انداز کیا تو میرے دل میں ٹیسیں اڑ گئیں اور مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا، اس انسان کے والد حیات ہیں، وہ مستقل انہیں نظر انداز کر رہا ہے، اسے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ میرے والد کو بھی تکلیف ہو رہی ہے۔ دوستوں کے پاس انسان اپنی راتیں گزار رہا ہے، ایک چھٹی ہوتی ہے ساری رات وہاں لگا دی،
اگلا دن سارا دن لگا دیا ہوٹلوں میں وقت گزر رہا ہے، موبائلوں میں وقت گزر رہا ہے، ماں باپ کے پاس جاتا نہیں انسان۔ کتنے کم لوگ ایسے ہوں گے، شاید میں ایسا ہی سمجھتا ہوں کہ شاید کم لوگ ایسے ہوں گے جو یہ جانتے ہوں کہ ان کے ماں باپ کو کون سے کھانے پسند ہیں۔ نہیں پوچھتے لوگ، اپنی ماں سے نہیں پوچھتے، اپنے والد سے نہیں پوچھتے کہ ان کے ماں باپ اس عمر میں جب ان کے وسائل محدود ہو گئے، انہوں نے جو کمایا تھا اپنی اولاد کو دے دیا، جتنی بھی زندگی کی جمع پونجی تھی، جو انہوں نے اپنی ہڈیوں کو گھلا کر، اپنا خون پسینہ بہا کر جو کچھ کمایا تھا، ساری جمع پونجی اپنی اولاد کے حوالے کر دی۔ آج اولاد کو اللہ نے صاحب اختیار بنایا تو وہ کبھی ماں باپ کے پاس جا کر یا ماں باپ کی آنکھوں کے پیچھے جو خوشی ہے یا جو غم ہے اس کو جا کر کے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی کہ اگر آج اللہ نے مجھے صاحب مال بنا دیا اور میرے والد کی پوزیشن ذرا کمزور ہو گئی تو میں جانوں اور جا کے اپنے والد صاحب سے یہ بات کہوں کہ ابا اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہو تو یہ سب آپ کا ہے، آپ اشارہ فرمائیں میں کرنے کو تیار۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ چھٹی کے کسی دن انسان جائے، اپنی والدہ سے پوچھے، اپنے والد سے جا کر کے پوچھے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کیسا دن گزارنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو کہیں ڈاکٹر کے آپ جانا چاہتے ہیں، میں حاضر ہوں، میں لے کر کے چلوں گا آپ۔ اگر آپ کہیں گھومنا چاہتے ہیں، میں آپ کو گھمانے لے جانے کے لیے حاضر ہوں، میں لے کر کے چلوں گا۔ آپ اگر کوئی کام چاہتے ہیں، آپ کی کوئی تمنا ہو زندگی میں جو آپ کرنا چاہتے ہوں، آپ پورا نہیں کر سکو، آپ مجھے بتائیے، میں آپ کی وہ تمنا پوری کروں گا۔ آپ کے زندگی کے کچھ عزائم ہو، آپ نے کسی کو کچھ زبان دی ہو اور آج آپ نے ہمارے لیے سب کچھ ختم کر دیا اور آپ کو لگتا ہو کہ اب شاید وہ زبان میں پوری نہیں کر پاؤں گا، ہم ہیں، ہم پوری کریں گے آپ کی زبان۔ آپ کی زندگی میں ہو سکا زندگی میں پورا کریں گے، نہیں تو آپ اطمینان رکھیں کہ آپ کے جانے کے بعد ہر رشتے کو، ہر بات کو اسی طریقے پر نبھائیں گے جس طریقے سے آپ چاہتے ہیں۔ کیا یہ نہیں کرنا چاہیے؟ یہ باتیں سوچنے کی نہیں ہیں؟ ہم کہاں کی زندگی گزار رہے ہیں؟ کیسی بے حسی کی ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، قابل احترام بزرگوں، ہم احتساب کریں، اپنا حساب لیں کہ پچھلے سال ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا معاملات کیے، ہم نے اپنی گھریلو زندگی میں بچوں کے کتنے حقوق ادا کیے، ہم نے کاروباری زندگی میں کس کے کتنے حقوق دبائے۔ ان ساری باتوں کا محاسبہ کرنے کے بعد اپنی نمازوں کا محاسبہ کریں کہ جس اللہ نے نعمتوں کی بارشیں کی ہوئی ہیں میرے اوپر، انبار لگا دیے میرے اوپر، میں اسی زبان سے دن رات اللہ کی ناشکریاں کرتا ہوں، گانے گا رہا ہوں، گالیاں بک رہا ہوں، دوسرے کو ذلیل کر رہا ہوں، اللہ کے منشے کے بالکل خلاف استعمال کر رہا ہوں، لیکن اس اللہ کا حلم ہے، اس کی برداشت ہے، اس کی نعمت ہے کہ وہ اسی زبان کو جو اس کی ناشکری میں استعمال ہو رہی ہے مزے مزے کی دن میں 20 قسم کے ذائقہ چکھا رہا ہے۔ کتنا کریم ہے وہ اللہ۔ میں اس کے دیے ہوئے جسم کو، اس کی دی ہوئی طاقت کو ایک رکوع نہیں کر رہا ہوں اس کے سامنے، ہفتے میں ایک بار نماز پڑھ رہا ہوں، 2 رکعت ایک ہفتے میں ایک بار پڑھ رہا ہوں۔ وہ اللہ کتنا کریم ہے کہ وہ اللہ پھر بھی میرے جسم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا ہے۔ میں نماز کے وقت میں مسجد کے آگے سے گزر رہا ہوں، بچوں کو اسکول چھوڑنے جا رہا ہوں یا کاروبار میں لگا ہوا ہوں یا کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں، خالی بیٹھا ہوا ہوں، میں مسجد میں نہیں آ رہا ہوں، پھر بھی وہ اللہ مجھے کوئی سزا نہیں دے رہا ہے۔ وہ کتنا کریم ہے اللہ، کتنا کریم ہے اللہ۔ میرا اس کے ساتھ کیا رویہ چل رہا ہے؟ اور اگر یہ رویہ میرا ساری زندگی چلتا رہا اور اسی حال میں میری موت آ گئی اور اللہ سے تعلق نہیں جڑ سکا، میں آخرت کی تیاری نہیں کر سکا، تو قبر میں کون بچائے گا مجھے؟ کیا میری اولاد بچا سکے گی قبر کے عذاب کے فرشتوں سے؟ کیا میرا کاروبار بچا لے گا مجھے؟ کیا میرا عہدہ بچا لے گا مجھے؟ کیا میرا اثر رسوخ بچا لے گا مجھے؟ کیا میری زبان کی تیزی مجھے بچا لے گی؟ کیا میری یہ جو تیز قسم کی عقل ہے کہ جس سے میں دنیا میں لوگوں کو بیوقوف بنا لیتا ہوں، کیا ہمیں یہ غلط فہمی ہے کہ ہم اللہ کے فرشتوں کو بھی بیوقوف بنانے کی کوشش کر لیں گے یا ان کو بھی جھوٹ کے اندر مبتلا کر دیں گے یا ان کو بھی دھوکہ دے دیں گے؟ یہ جو آنے والے سال کے لیے ہم سب کو اپنا احتساب کر کے زندگی کے جس شعبے میں بھی ہماری زندگی میں جھول ہے، ہر انسان خوب جانتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں، وہ کس قسم کے گناہوں کے اندر مبتلا ہے۔ دیکھنے میں تو آپ مجھے بہتر سمجھتے ہیں، میں آپ کو بہتر سمجھتا ہوں، لیکن مجھے بھی معلوم ہے میرا کیا حال ہے، آپ سب کو بھی معلوم ہے اپنا کیا حال ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اللہ کو معلوم ہے اور ہر انسان کو معلوم ہے، اور انسان کو یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ کو میرے بارے میں سب کچھ معلوم۔ پھر کیوں ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں؟ اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا۔ نقصان ہونے والا ہے مجھے اور ہمیں خود، اپنی ذات کو، ہماری آنے والی نسلوں کو، ہمارے گھروں کو نقصان ہو رہا ہے۔ جب ہم نے دین کو چھوڑا تو ہمارا صرف دین ہی برباد نہیں ہوا، ہماری دنیاوی زندگی بھی برباد ہو۔
اس لیے میرے عزیز و قابل احترام بزرگوں، اللہ کے یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اللہ اتنے غفور الرحیم ہیں، اتنے بڑے رحمان الرحیم ہیں کہ انسان 60 سال 70 سال گناہوں میں دھت رہے، ہر وقت گناہ کرتا رہے، ایک بات سچے دل سے ندامت ہو جائے اور اللہ سے کہ اللہ مجھے احساس ہو گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما دیجئے، اللہ ایک تانا نہیں دیتے کہ اچھا اب جب بڈھے ہو گئے اب آئے ہو، ساری زندگی عیاشوں میں گزار دی اب آئے، کچھ نہیں کہتے۔ اللہ کہتے ہیں کہ بندے میں تو تیرا کب سے انتظار کر رہا تھا، میں نے تیری توبہ قبول کر لی اور تیرے گناہوں کو معاف فرما دی۔ اگر اتنے کریم اور اتنے رحمان الرحیم پروردگار کی ایسی بات اس کے بارے میں سننے کے باوجود اگر اب بھی ہم اپنی زندگی نہ بدلیں، اب بھی اگر ہمارا توبہ کرنے کا دل نہ کرے، اور اگر اب بھی ہم نمازوں کا عہد نہ کریں، اور اب بھی ہم گناہوں سے بچنے کی فکر نہ کریں، اور ہمارے اندر جو گندی عادتیں ہیں ہم ان گندی عادتوں کو اچھی عادتوں سے بدل لیں اور اپنی اصلاح کرنے کی فکر نہ کریں، تو پھر ہمیں خود سمجھ لینا چاہیے کہ پھر ہمارے اندر ایمان کی بات تو بہت دور ہے، کیا ہمارے اندر انسانیت بھی باقی بچی؟ دنیا میں اگر ہماری اولاد ہماری ناشکری کرتی ہے تو ہماری نظر میں وہ جانور سے بدتر سمجھتے ہیں ہم اسے، کہ اتنا کھلایا پالا پوسا اور آج یہ کر رہی، اور اللہ نے ہمارے ساتھ کیا 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 اور ہم اللہ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ وہاں معیار کچھ اور ہے اور یہاں معیار اپنے بارے میں کچھ اور ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان تمام باتوں پر مجھے بھی اور تمام سننے والوں کو سچے دل کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی توباؤں کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت گناہوں سے اور شیطان سے ہم سب کی جان چھوڑائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو 100% دین اور اسلام کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔